معزز احباب گرامی، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر انسان نے بہرحال اس کا مزہ چکھنا ہے۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے اور آخرت کی بھرپور تیاری کرتا ہے وہ کامیاب و کامران ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہر وقت موت کا خیال رہے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ مال کا جمع کرنا، دوسروں پر ظلم و ستم کرنا اور دوسروں کے حقوق ضائع کرنے سے آدمی پرہیز کرتا ہے۔ پیارے دوستو، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس دار فانی کے بعد ایک ابدی اور دائمی زندگی کا آغاز ہوگا، جہاں ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قبر کی زندگی، قیامت کے حالات، جنت کے مناظر، جہنم کے احوال اور ان سے متعلق دیگر سوالات ہر شخص کے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، مرنے کے بعد کے تمام مراحل میں کامیابی کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن شریف میں فرما دیا، اور اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بتا دیا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں، کامیابی والے کا یا ناکامی والے کا۔ ناظرین گرامی، ایسا ہی ایک واقعہ جب ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا مگر اس کے بعد اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گیا، اور نہ صرف مرتد ہوا بلکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹی باتیں باندھنے لگا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مرنے کے بعد ایسا کیا کیا کہ جس کو سن کر آپ کو بڑی عبرت حاصل ہوگی۔ حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ کو مکمل سنیں۔ واقعہ کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عیسائی آدمی مسلمان ہوا۔ اس نے قرآن شریف کی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد وہ مرتد ہو گیا۔ مرتد ہونے کے بعد اپنی قوم کے پاس گیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، جو کچھ میں لکھ دیتا ہوں بس وہی کہہ دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے متعلق جھوٹی باتیں باندھنے لگا۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اسے موت دی تو عیسائیوں نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا۔ صبح کو جب اس کے عیسائی رشتہ دار اس کی قبر پر گئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ یہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا تھا، لہٰذا انہوں نے اس کی قبر کھود کر لاش باہر پھینک دی ہے۔ اس کے بعد عیسائیوں نے اس کے لیے نئی قبر کھودی اور اس کو پہلے کی نسبت زیادہ گہرا دفن کیا۔ اس کے بعد دوسری صبح جب وہ اس کی قبر پر گئے تو انہوں نے پھر دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ عیسائیوں نے پھر الزام لگایا کہ یہ محمد اور ان کے صحاب کا کام ہے، کیونکہ یہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا تھا، لہٰذا انہوں نے بدلہ لینے کی خاطر اس کی قبر کھود کر اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے اس کی اتنی گہری قبر کھودی کہ جتنی وہ کھود سکتے تھے اور اس کو دفن کر دیا۔ جب اس سے اگلے دن وہ دوبارہ اس کی قبر پر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش دوبارہ قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ عیسائی سمجھ گئے کہ یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے جو اس پر نازل ہو رہا ہے۔ قبر کی مٹی اس کی لاش کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، لہٰذا عیسائیوں نے اس کی لاش کو ویسے کا ویسا ہی پڑا رہنے دیا۔ اللہ جانے اس کی لاش کے ساتھ جنگلی درندوں نے کیا کیا ہوگا۔
استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا بنا دے، اور ہمیں اللہ کی اور اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔